کی فضیلت میں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں علم دین سیکھنا یہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی؟ آپ کی توجہ میری طرف رہے تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں۔ اس حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ نبی کے ایک صحابی مدینۃ الرسول میں جلوہ افروز تھے، انہوں نے سنا کہ نبی کے ایک صحابی دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول صرف اس غرض سے کہ نبی کی وہ حدیث پاک سن سکے مدینۃ الرسول سے چلے، سرکار کے مدینے سے چلے اور دمشق تک پہنچے، نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، سفر کی کلفتوں کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، جس سفر کو طے کر کے جب پہنچے دمشق کی جامع مسجد میں تو دیکھتے کیا ہے، نبی کے صحابی حضرت ابو دردہ جو نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، اب جا کر کے عرض کرتے ہیں اے ابو دردہ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں تجارت کر سکوں، میں اس لیے یہ نہیں آیا کہ یہاں مال بیچوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ کسی عورت سے نکاح کروں، میں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں کوئی فائدہ حاصل کروں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کے صحابی حضرت ابو دردہ نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں، اسی حدیث کو سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ اے اس محفل میں آنے والوں، نبی کی حدیث سننے کے لیے، نبی کی باتیں سننے کے لیے، نبی کی ذکر سننے کے لیے آنے والوں، یہ نبی کی حدیث پاک سنو۔ جیسے ہی اس صحابی رسول نے کہا میں نبی کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، دنیا کی کوئی غرض مجھے لے کر کے آئی نہیں ہے، حضرت ابو دردہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سرکار کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ تعالی طرقا من طرق الجنہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو طے کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اے جلسہ سننے والوں، اے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے والوں، اے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانے والوں، نبی کی اور حدیثیں سنو۔ میرے سرکار کا صحابی حضرت ابو دردہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں نے صحابہ اور میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے اس کی رضا کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، دنیا کا ڈاکٹر ہو، دنیا کا انجینئر ہو، دنیا کا پروفیسر ہو، دنیا کی 1 لاکھ کی تنخواہ پانے والا بڑے سے بڑا ایڈوکیٹ ہو، بڑے سے بڑا سینئر آدمی ہو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ دنیا دار لوگ یہ ترقی کر لیتے ہیں لیکن ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ لیکن اگر تمہارا چھوٹا سا بچہ اپنے سینے سے کلام پاک لگا کر جب مدرسے کی طرف نکلتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ایک طالب علم کی یہ شان ہے تو پھر علماء کی شان کیا ہے؟ اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کی فضیلت، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ بچی کون سی بول رہی؟ چپ کر لو، اب سب کی آواز مجھے آئے گی۔ وہ الگ کی بات ہے کہ میں آپ سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں کہ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، لیکن اب تقریر شروع ہو گئی، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے لیکن یہاں بیٹھ کر کے باتیں نہ کریں۔ اور میں آپ کو سرکار کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ تم میں
انسان کی، تم میں سے ادنا انسان کو، ادنا انسان پر مجھ کو جو فضیلت حاصل ہے، اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوا کرتی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے۔ اب تفصیل بناتوں، زمین کے درخت عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، زمین کے جانور عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، زمین کے پرندے عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، فرشتے عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، چرند و پرند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے، اور چیٹیاں اپنے بلوں میں رہ کر عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علماء کا اور علم کا مقام کیا ہے، اور بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرا۔ آج جب پرفتن ماحول ہے اور آئے دن اخباروں میں اب خبریں چھپ رہی ہیں، یو پی کے اندر آپ آ کر کے دیکھو کہ آئے دن یہ اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ فلاں کی لڑکی مرتد ہو کر کے کافر کے ساتھ جا کر کے اس نے شادی رچا لی، کہ فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ اس نے فلاں مندر میں جو ہے مرتد ہو کر کے شادی رچا لی۔ سننا نہیں سننا؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہماری گھر کی عورتیں دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کفر و ارتداد کا عذاب کیا ہے، اور کافروں کے چنگل میں پھنس کر کے وہ اسلام سے منحرف ہو جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دین سے دوری ہے، تعلیم سے دوری ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب باپ کی بیٹی سولی پہ لٹکنا تو پسند کرتی ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاحوں کو اتنا آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور سرکار فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، نکاحوں میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو پریشانیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان ہو۔ سمجھ رہے؟ تو قوم کا یہ درد ہے کہ نکاحوں کو آسان بنایا جائے اور اپنی گھر کی بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، اور بچوں کو دین کی تعلیم سکھائی جائے، تو کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھ سکے۔ وہ اولاد جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتی ہے، تم اس سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے گی، یا تمہارے لیے کچھ ہی سالے ثواب کرے گی؟ وہی اولاد تمہارے کام آ سکتی ہے جسے تم نیک بنا کر کے جاؤ، دین کی تعلیم دے کر کے جاؤ۔ سمجھ رہے؟ جاوزہ دین کی تعلیم کا حکم دیا ہے، اور آج تو وہ پرفتن دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایسے اداروں کو جہاں سے دین کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں سے قرآن سکھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن کو سکھایا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے بنے۔ آج حال یہ ہے کہ آپ جب باہر نکل کے دیکھو تو مساجد میں ایسے بھی امام موجود ہیں جن کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، جن کے پیچھے نماز ہونا بڑی مشکل ہے۔ اس
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے، دینداری کم ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دین سے بے رغبتی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میرے سرکار کا پیغام سنو، سرکار کی حدیث پاک سنو۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایسا بھی زمانہ آئے جائے گا، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ مسجد میں جب امام نہیں ہوگا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ پوری صف میں نماز پڑھا سکے، ایک یہاں تک کہ مسجد والے ایک دوسرے کو دھکا دیں گے کہ تو نماز پڑھا دے، 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 تو نماز پڑھا دے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب امام موجود نہیں ہوتا ہے، مؤذن موجود نہیں ہوتا ہے، تو پوری صف میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا دے، ایسا کوئی نہیں ہے جو امام بن جائے، ایسا کوئی نہیں ہے جس کی لوگ اقتدا کریں۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور قرآن سیکھنے والے ختم ہو چکے ہیں، اچھا قرآن پڑھنے والے ختم ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، میری اس بات پر توجہ دو اور اس کی طرف غور کرو کہ آج تم قرآن کی تعلیم کو عام کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے کہ تمہارے والدین کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے زیادہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کی تعلیم کو عام کرو اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھو اور سکھاؤ۔ آج کل قرآن پہ طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدبخت نے یہ اعلان کیا کہ قرآن سے فلاں فلاں آیت کو نکال دیا جائے، اور اس سے پہلے بھی 1884 میں ایک چاند مل چوپڑا نام کے شخص نے الہ آباد کے ہائی کورٹ میں ایک یاچکا داخل کی تھی اور اس نے کہا تھا قرآن جو ہے وہ آتنکواد پھیلاتا ہے، قرآن سے ٹیررزم جنم لیتا ہے، قرآن دہشت گردی کو پھیلاتا ہے، چنانچہ قرآن کو مٹایا جائے، قرآن سے آیت جہاد کو نکالا جائے۔ ایک تاریخ رکھی گئی اور جب وہ تاریخ آئی، تاریخ کا دن آیا تو پورا کوٹ جو ہے وہ لوگوں سے بھر گیا، پورا کوٹ بھرا ہوا تھا۔ جج بیٹھ گیا اپنی کرسی پر، فیصلے کا وقت قریب تھا، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ آگے نکل کر کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے لوگوں یہ مجلس اس لیے لگائی گئی ہے کہ آیت قرآن کو مٹایا جائے، آیت قرآن کو نکالا جائے، قرآن سے آیت جہاد کو نکالا جائے، اس لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، اس چھوٹے سے بچے نے کہا تم قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو، تم قرآن سے آیت جہاد کو نکالنے کی بات کرتے ہو، تم قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو، یاد رکھو یہ قرآن مٹ نہیں سکتا ہے، یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن جو ہے انمٹ چیز ہے، اس کو مٹانے والے مٹ گئے ہیں۔ اے قرآن کو مٹانے والوں، اے قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں، اے قرآن سے آیت جہاد نکالنے والوں، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کو مٹا دو تو آؤ سب سے پہلے ایک چاقو لا کر میرے سینے کو پھاڑ کر کے میرے گلے میرے سینے سے دل نکالو، کیونکہ یہ قرآن صرف کاغذ پہ محفوظ نہیں ہے، اس قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے کو جزدان بنا رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے کو جزدان بنا رکھا ہے۔ پورا کوٹ بھرا ہوا تھا، لوگ دیکھتے رہ گئے اور جج نے کہہ دیا تھا یاد رکھو یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ صرف برق میں محفوظ نہیں ہے، حافظ قرآن نے اپنے سینے کو قرآن کے لیے جزدان بنا رکھا ہے۔ تو قرآن کو مٹانے والے لاکھوں آئے، اور ہزاروں آئے، لیکن قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ ایک بات سنو، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، ادھر توجہ کرو۔ سن 2005 کے اندر سن 2005 کے اندر نیو یارک میں ایک سافٹ ویئر تیار کیا گیا، پروفیسر وولف نے ایک سافٹ ویئر تیار کیا۔ اس سافٹ ویئر کی خاصیت تھی کہ اس میں آپ عربی کا کوئی ٹینس، کوئی جملہ لکھتے
تو وہ جملہ بتا دیتا، وہ کمپیوٹر بتاتا، وہ سافٹ ویئر بتاتا کہ اس عربی کے جملے میں کتنی غلطیاں ہیں۔ چنانچہ جب سافٹ ویئر بن کر کے تیار ہو گیا، پوری دنیا سے علماء کرام کو بلایا گیا اور کہا ہم نے یہ سافٹ ویئر اس لیے تیار کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے تمہارا قرآن 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، آج ہم بتائیں گے کہ قرآن میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک تاریخ رکھی گئی اور نیو یارک کے ایک ہال میں اس سافٹ ویئر کے سسٹم کو چالو کیا گیا، اور جب سافٹ ویئر کے سسٹم کو چالو کیا گیا علماء کرام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا آج تیرے قرآن پہ وقت آ پڑا ہے، رب کریم تو نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہمیں حفاظت فرمانے والے ہیں، اے پروردگار آج اپنے قرآن کی حفاظت فرما دے، آج قرآن کو بچا دے، اے رب کریم یہ دشمن غلطیاں نکالنے پہ لگے ہیں۔ ادھر سسٹم چالو کیا گیا، سامنے ایک اسکرین لگائی گئی اور اسکرین پر ایک فوکس ڈالا گیا، اس میں لکھ کر کے آیا مسٹیک نمبر 1، مسٹیک نمبر 2، مسٹیک نمبر 3، مسٹیک نمبر 4، اسی طریقے سے 20 تک گنتی آئی۔ اس کے بعد سسٹم کو چالو کیا گیا تو علماء نے دعا کی تھی اے پروردگار آج بچا لے، ادھر سسٹم چالو کیا گیا تو لکھ کر کے آیا مسٹیک نمبر 1 000، مسٹیک نمبر 2 000، مسٹیک نمبر 3 000، مسٹیک نمبر 4 000، پوری اسکرین 00 سے بھر گئی تھی اور ادھر پورا نیو یارک کا حال نعرہ تکبیر و رسالت سے نہ قرآن کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔